السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. دعویٰ جواب دعویٰ. وزیر اعظم کی سفارش پر اسمبلی تحلیل کی جائے تو الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ہے. الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر صدر مملکت کی مشاورتی دعوت اور آئینی دلیل دونوں کو مسترد کر دیا ہے. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم ترین اجلاس ہوا. اجلاس میں قانونی ٹیم نے چیف الیکشن کمشنر کو صدر مملکت سے مشاورت نہ کرنے کی تجویز دی، جس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے صدر مملکت کو خط کا جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا. چیف الیکشن کمیشن نے اپنے خط میں موقف اختیار کیا ہے کہ صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ دینے کا ہرگز اختیار نہیں. صدر اس وقت الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے جب وہ خود اسمبلیاں تحلیل کرتے بصورت دیگر. یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے، لہٰذا صدر سے ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں. اسکینٹ کانسیکوینس. انتخابات کی تاریخ ہم دیں گے. چیف الیکشن کمشنر نے صدر مملکت عارف الوی کو لکھے گئے جوابی خط میں کہا ہے کہ قومی اسمبلی آئین کے آرٹیکل 58 بند کے تحت وزیر اعظم کی سفارش پر صدر نے تحلیل کی. اب الیکشن ایکٹ کی سیکشن 57 میں ترمیم کر دی گئی ہے. اس ترمیم سے قبل صدر الیکشن کی تاریخ کے لیے کمیشن سے مشاورت کرتا تھا، لیکن اب سیکشن 57 میں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کا اختیار ہے. آپ کو یاد دلاتے چلے ناظرین کہ جس آئینی ترمیم کا حوالہ الیکشن کمیشن اپنے خط میں دے رہے ہیں وہ 26 جون 2023 کو صدر مملکت عارف الوی کی غیر موجودگی میں کی گئی. صدر عارف الوی کے حج پر ہونے کے باعث ایک ہی دن میں کئی اہم بلز کی توثیق کر دی گئی کہ جس میں سب سے اہم بل الیکشن ایکٹ کی سیکشن 57 میں ترمیم تھی، جو قائم مقام صدر صادق سنجرانی کے دستخط کرتے ہی ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا. بل کی منظوری کے بعد انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صدر مملکت سے الیکشن کمیشن کو منتقل ہو گیا ہے بقول چیف الیکشن کمشنر. خط میں صدر مملکت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ کے خط میں دی گئی شرائط موجودہ صورتحال میں لاگو نہیں ہوتی. ملک میں اس وقت حلقہ بندیاں بھی جاری ہیں. الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ کی سیکشن 17(2) کے تحت امیدواروں، سیاستدانوں اور ووٹرز کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے حلقہ بندی کرانے کا فیصلہ کیا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے جوابی خط میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن صدر کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کمیشن کی رائے ہے کہ موجودہ صورتحال میں ملاقات کے محدود اثرات ہوں گے. اسکینٹ کانسیکوینس. اطلاعات ہے ناظرین کہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے جوابی خط کے بعد صدر مملکت کی جانب سے تاریخ دینے کا امکان ہے. صدر مملکت نے اس سے قبل بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے 9 اپریل کی تاریخ دی تھی. تب بھی آئین کی اپنی انٹرپریٹیشنز، تشریحات کی ایک جنگ شروع ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ اب تک صوبائی الیکشن نہ ہونے کی صورت میں نکلا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس صدر مملکت سے ملنے کا وقت نہیں اور یہ ملاقات بقول ان کے زیادہ فروٹفل بھی نہیں ہوگی. اسکینٹ کانسیکوینس. مگر الیکشن کمیشن کے لیے شفاف انتخابات کے لیے امریکی حمایت کی یقین دہانی بہت اہم ہے. ترجمان امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے اہم ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد پر گفتگو کی گئی، جس میں شفاف انتخابات کے لیے امریکی حمایت کی یقین دہانی کروائی گئی. الیکشن کمیشن ریاست پاکستان کی ایک اٹانومس باڈی ہے جس کا احترام تمام اداروں سب پر لاگو ہے، واجب ہے. ایسے ہی صدر مملکت ریاست پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں. اس عہدے کا وقار مجروح کرنا کہاں کی غیر جانبداری ہے؟ انتخابات آئینی فریضہ ہے. آئین کی الگ الگ تشریحات میں الجھا کر اس اہم ترین مشق کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے. بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل اور اب الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کا حصہ اشتر اوصاف صاحب موجود ہیں. اشتر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا آرٹیکل 48 شق 5 کے تحت صدر کو انتخابات کی تاریخ طے کرنے کا حق حاصل ہے. حالانکہ قانون میں ایک ترمیم کی گئی ہے جس کو کوٹ کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر، جس کے تحت ای سی پی کو اب یہ حق حاصل ہے کہ وہ تاریخ دیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک قانون ہی ہے اور آئین کا قد قانون سازی سے بالاتر نہیں ہوتا. اشتر صاحب دیکھیے، جب ہم آئین کی حیث دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی انٹرپریٹیشن کے جو اصول ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آئین کی کوئی بھی ایک شق جو ہے وہ بائی اٹ سیلف کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ اس کو باقی جو کلازز ہیں اس کے ساتھ، باقی آرٹیکلز کے ساتھ نہ پڑھا جائے. اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدر مملکت کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اس کے ڈسکریشن میں جب وہ اپنی اسمبلی کو ڈیزالو کریں تو اس کے اندر شاید ان کو یہ اختیار حاصل ہے. جو بنیادی سی بات ہے وہ ہے کہ صدر مملکت کے پاس نہ تو کوئی ڈیٹا ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی مینز ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی ایکسپرٹیز ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ الیکشن کی کون سی تاریخ ہونی چاہیے، کیونکہ he has to appoint a date. تو جب وہ اپوائنٹ کرتے ہیں تو وہ ایک حتمی بات آ جاتی ہے. اس لیے
بہت ضروری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے مشاورت کے ساتھ اور اس سارے عمل کو کریں. اسی لیے قانون میں یہ لکھ دیا گیا کہ الیکشن کمیشن ہے جس کو یہ اختیارات حاصل ہوں گے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اختیار ہی نہیں، اس کی یہ ڈیوٹی ہے. اور یہی آئین کا منشا بھی ہے کہ دی الیکشن کمیشن ٹو دی ایکسکلوژن آف ایوری ایلس ول کنڈکٹ دی الیکشنز. اب کنڈکٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، اور آپ یہ سارے اختیارات یہ سمجھیں کہ صرف صدر کے پاس موجود ہیں اور صدر نے تاریخ دینی، تو کیا اس کے اندر کوئی کوہیسونیس آئے گی، کوئی اس کے اندر کوئی مربوط بات بنے گی؟ تو وہ ڈسکنیکٹ جو ہے وہ تو آئین جو ہے وہ کبھی بھی انوسج نہیں کرے گا. اس لیے میری اوپینین میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے، اور صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے صرف وہاں پہ جہاں پہ وہ اسمبلی کو اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ڈیزالو کریں، اور وہ ہے آرٹیکل 58(2). سر صدر از خود تو اسمبلی توڑ نہیں سکتے، 58(2) بھی تو رہا نہیں، اب بھی پرائم منسٹر کی ایڈوائز پہ ہی تحلیل کی اسمبلی. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بارہا گورنر اور صدر کے کچھ حقوق کو ڈسٹنکٹ رائٹس کہا جاتا ہے. آرٹیکل 48(5) جہاں صدر ڈیزالو کر دیتا ہے اسمبلی، اس کے اندر ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اینی تھنگ کنٹینڈ ان کلوز 1 ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ، یعنی کہ باوجود اس کے. اور یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جب ایک کلوز شروع ہوتا ہے اس لفظ سے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، آبجیکٹ یہ ہے کہ ایک اوور رائڈنگ افیکٹ دیا جائے on other provisions of the act, which is equivalent to saying, sir, in spite of those provisions, the particular clause would have a full operation. یعنی کہ 48(5) نے وزیر اعظم کے مشورے کے بارے میں 48(1) میں جو کچھ بھی سب کچھ ہونے کے باوجود کا لفظ استعمال کیا ہے. کیا کہیں گے؟ 58(2)B کی تو بات کوئی کر ہی نہیں، نہ وہ آئین کا حصہ ہے. ایک ابھی بھی صدر کے پاس ثوابدیدی اختیار ہے اور 58 میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ایک نو کانفیڈنس موو کامیاب ہو جاتی ہے اور وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی ایڈوائس بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اس پیریڈ میں جب اس کے خلاف وہ نو کانفیڈنس موو پینڈنگ تھی، تو اس صورت میں وہ الیکشن کرواتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن لڑیں، جو آپ نے 1.5 برس پہلے دیکھا. تو اس الیکشن میں اگر کوئی بھی جو ہے وزیر اعظم منتخب نہیں ہوتا تو پھر صدر کے پاس ثوابدید ہے کہ وہ اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دے. جب وہ یہ ڈیزالو کر دے تو ظاہر ہے وہ کسی جو ہے پرائم منسٹر کی جس کو ہٹا دیا گیا ہے اس کی ایڈوائس پہ تو نہیں چلیں گے. سو یہ جو ہم 58 کو ملا کے جب پڑھیں گے 48 سے 5A، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس کا مقصد کیا ہے. کیونکہ جب اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر، تو جب وہ کرے تو اس کے اندر ایک شک یہ بھی ہے کہ اگر 48 گھنٹے میں وہ نہ کریں تو پھر وہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی. تو اس کا کیا مطلب یہ سمجھیں گے کہ اگر وہ آٹومیٹک ڈیزالو ہوئی ہے تو پھر کوئی بھی اس کا نہیں دے گا. اسی لیے الیکشن کمیشن کو دیا گیا ہے اختیار کہ وہ جنرل الیکشنز کی بات کرے، اور وہ ایک لمیٹڈ رول ہے پریزیڈنٹ کا. اور اس کے علاوہ جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا، پریزیڈنٹ کے پاس کوئی ایکسپرٹیز تو نہیں ہے کہ وہ نہ ان کے سیکریٹریٹ میں نہ ان کے اپنے ذاتی پاس کہ وہ بتا سکیں گے کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہونے چاہیے. اس لیے بھی اسد ضروری ہے کہ ایک ایسی باڈی کو جس نے الیکشن کرانے ہیں اسی کو کہا جائے کہ وہ ایک تاریخ کا تعین کرے. اسی لیے قانون کو ہم آہنگ کرنے کے لیے with the obligations of the الیکشن کمیشن یہ چینج لایا گیا تھا. تو آپ کی تشریح میں آرٹیکل 58 کی ہوتے ہوئے ہی صرف آرٹیکل 48(5) حرکت میں آتی ہے، جب یعنی کہ اسمبلیاں ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے، اونلی ان دیٹ انسٹنس. سر آئین کے مطابق صدر الیکشن کی تاریخ طے کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو اے لاٹ آف کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس اینڈ لائرز. ای سی پی کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. ہمارے پاس تو اطلاعات آ رہی ہیں کہ صدر شاید ڈیٹ دے بھی دیں. اس کے بعد کیا ای سی پی عدالت میں پہنچ جائے گی؟ دیکھیے، ہم ہر چیز کو عدالت میں لے کے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان نے ایک بہت ہی خوش آئند بات کی تھی کہ انہوں نے مشاورت کی بات کی، اور مشاورت انہوں نے کرنے کی بات کی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، جو اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ صدر پاکستان کو بھی پتا ہے کہ اس میں سب سے جو صائب
جو سب سے جو امپورٹنٹ رول ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی پلے کر سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے اس کو دعوت دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بالکل جانا چاہیے صدر مملکت کے پاس، وہاں یہ ڈسکشنز کریں. اور ایک اور اچھی خوشائند بات ہے کہ صدر مملکت نے جو لا اینڈ پارلیمنٹری ڈویژن ہے اس سے ایڈوائس بھی مانگ لی ہے کہ بتائیں کہ کنسلٹیٹو پروسیس جو ان سے شروع کیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی ہم جزیرے نہیں ہونے چاہیے، ہم ایسے نہیں ہیں کہ ڈسکنیکٹ میں رہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ہے الیکشنز. وہ بھلے پریزیڈنٹ کہہ دیں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کہیں، اصل تو چیز یہ ہے کہ الیکشن کا پروسیس شروع ہو. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کا پروسیس شروع ہو گیا. وہ کیسے مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو اس سے پری کرسر ہے، یعنی اس سے پہلے کام ہونے والا، وہ ہے سینسس کے مطابق حلقہ بندیاں. اس کے فوراً بعد یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی، کیونکہ حلقہ بندیاں کرنی، الیکٹرل رول بنانا جو ہے وہ بھی ایک لازمی امر ہے اور الیکشن کا حصہ ہے. وہ الیکشن پروسیس کا حصہ ہے، اس سے دور نہیں ہے، اس سے الگ نہیں ہے، اس سے مبرہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شروع کر دیا ہے پروسیس آف کنسلٹیشن ود دی پولیٹیکل پارٹیز. اور آج بہت ہی اچھا ہوا کہ علی ظفر صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں پی ٹی آئی والے بھی گئے، جے یو آئی والے بھی گئے. ان سب کا کنسنسس یہی ہے کہ الیکشنز ہونی چاہیے، اس میں کسی کو دو رائے نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے اور جلد از جلد ہونے چاہیے. اگر وہ 91 دن میں بھی ہو جائے تو بالکل وہ جائز ہوں گے، کیونکہ الیکشنز ہی اس ملک کو آگے لے کے چل سکیں گے. اب آپ نے دو انٹرسٹنگ باتیں کی اشتر اساد صاحب. آپ نے کہا بھلے صدر دے یا الیکشن کمیشن دے الیکشن ہونے چاہیے سر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک آئین میں رہتے ہوئے 90 دن میں الیکشن چاہ رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہیز ٹو چوز بٹوین ڈی لمیٹیشنز اینڈ 90 دن میں الیکشن کرانا. ان کی چوائس بھی واضح ہو گئی ہے کہ ڈی لمیٹیشن کرائیں گے بھلے آگے الیکشن جاتا ہے. پھر آپ نے کہا پروسیس آف کنسلٹیشن بڑا ضروری ہے، لیکن سر چیف الیکشن کمشنر صدر سے ملاقات کو اسٹینڈ کانسیکوینس کے مترادف سمجھتے ہیں. پروسیس آف کنسلٹیشن میں وہ اس ملک کے صدر سے کنسلٹیشن کو ضروری نہیں سمجھتے، لیکن امریکی سفیر سے ملنے کو بہت ضروری سمجھتے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میری نظر میں یہ ڈسکنیکٹس نہیں ہونے چاہیے، ملاقاتیں ہونی چاہیے، مشاورت ہونی چاہیے. اور جو اگر وہ مشاورت کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو پھر اس پولیٹیکل پارٹی کے الیکٹڈ صدر کے ساتھ بھی مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہنا کہ انہوں نے ماضی میں کچھ ایسی چیزیں کی جو کہ آئین کے مطابق نہیں تھی، وہ ملک اور قوم کے لیے شاید اتنی مناسب بات نہیں ہے. ہمیں اپنے جو اختلافات ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وہ ذاتی ہیں، ان کو بالائے طاق رکھ کے ہمیں مشاورت کے عمل کو اس پاکستان کے لیے آگے لے کے چلنا چاہیے. سر آپ اب لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. شارٹ سزا یعنی چھوٹی سزا کی معطلی کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مختصر دورانی کی سزا ہو تو جورسپروڈنس جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ سزا کو معطل کر دیا جاتا ہے وداؤٹ گوئنگ انٹو دی میرٹس آف دی کیس. سو فوجداری مقدمات میں جب ہائی کورٹ اپیل سن رہی ہو تو سپریم کورٹ اگر یہ ایشو ڈسکس کرنا شروع ہو جائے یا میرٹس آف دا کیس ڈسکس کرنا شروع ہو جائیں، جو ریمارک سامنے آئے ہیں اور انتظار بھی کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں، ایک ریسٹلیسنس دکھ رہی ہے. کیا سپریم کورٹ کی ایک اوورسائٹ بینچ کا کردار ادا کرتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ بالکل، یہ ایک انہونی سی بات ہو رہی تھی اور وہ یہ تھی کہ جب ہائی کورٹ سماعت کر رہا ہو تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ ان معاملات کو نہ اس کے اوپر کامنٹس دیتے ہیں نہ اس کی سنوائی کرتے ہیں، بلکہ اس کو سائنڈا ایڈجرن کر دیتے ہیں فار دی پرپزز آف ویٹنگ فار دی ڈیسیژن آف دی ہائی کورٹ اور دی کورٹ بلو. ان فیکٹ سب سے زیادہ فوقیت جو دی جاتی ہے وہ ٹرائل کورٹ کے معاملات کو دی جاتی ہے، اس لیے دی جاتی ہے کہ معاملات جو ہے وہ پریجوڈس نہ ہوں. کوئی بھی کامنٹ جو ہو، ایون جب بیل ہوتی ہے، سپوزنگ ایک کیس میں بیل ریفیوز ہو گئی ہے، وہاں سے جب معاملہ جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور بیل گرانٹ کر دی جاتی ہے
تو صاف طور پہ ان میں لکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو آبزرویشنز ہیں وہ ٹینٹیٹیو ہیں اور وہ آبزرویشنز بالکل بھی ٹرائل کو کسی بھی طریقے سے پریجوڈس نہیں کریں گے، یہ لکھا جاتا ہے. تو یہ ہمیں سب کو بہت اچنبھا ہوا جب یہ کہا گیا کہ یہ بادی النظر میں ٹرائل کورٹ نے کچھ پروسیجرل انفارمیٹیز ہیں. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی کبھی. سو کیا سپریم کورٹ کے پاس ٹوٹلی ڈفرینٹ درخواست ہے اور نہ کہ جو سنا جا رہا ہے؟ بیکاز یو آر اگین ایز ایسے الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں آپ کو اپنے عرفان قادر صاحب اور آپ کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا ہے. سو ڈو کلیریفائی دس فار می اینڈ دا پیپل لسننگ اینڈ واچنگ. جی ایک اسی کیس میں سے سب چیزیں ایمینیٹ کرتی ہیں. کچھ معاملات ایسے تھے جو کہ ریلیٹ کرتے تھے کیس کے ریمانڈ کو، کچھ معاملات ایسے تھے جو ریلیٹ کرتے تھے ایویڈنس لے کے آنے کے اوپر، اور کچھ تھے بائس کے اوپر. لیکن وہ سب کے سب جو معاملات تھے دے ہیو مرجڈ انٹو اے فائنل ججمنٹ. اس فائنل ججمنٹ کے خلاف اپیل ہے. تو جو آپ دیکھیں گے کہ ان پٹیشن میں لکھا ہوا ہے وہی کچھ لکھا ہوا ہے اپیل میں، اور اپیل میں نہ بھی لکھا ہو تو یہ سب گراؤنڈز اویلیبل ہیں ان کو. اس لیے جو اوور لیپنگ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر جو سپیریئر کورٹ ہوتی ہے وہ نہ کامنٹ کرتی ہے نہ انٹرٹین کرتی ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینئر قانون دان اور سابق اٹارنی جنرل اشتر اسام موجود ہیں. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد سینئر ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ صاحب سے گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے جس مرج کا حوالہ دے رہے تھے سابق اٹارنی جنرل صاحب. The Islamabad High Court also feels very much sandwiched between the Supreme Court and the Session Court. Very short break. چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کا فیصلہ آج بھی نہیں ہو سکا. اہم ترین کیس کل تک التوا میں چلا گیا ہے، مگر سپریم کورٹ نے آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. چیئرمین تحریک انصاف کی جیل میں حالت اظہار پر اٹارنی جنرل سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے. حکم نامے میں اٹارنی جنرل کو 28 اگست تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ مناسب ہوگا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں دائر اپیلوں پر فیصلے سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے. جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی آج کی سماعت میں چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے ریمارک سامنے آئے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے درمیان سینڈوچ بن چکا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کے 6 گراؤنڈ ہیں. ایک تو شارٹ سینٹنس ہے، دوسرا کیس کی عدالتی اختیار کا معاملہ ہے. سیشن عدالت براہ راست الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کا اختیار ہی نہیں رکھتی. عدالتی دائرہ اختیار کا معاملہ پہلے نمٹایا جانا چاہیے تھا. سیشن عدالت نے دائرہ اختیار اور آتھورائزیشن کے معاملے پر فیصلہ کیے بغیر ہی سزا سنا دی، اور سیشن جج الیکشن کمیشن کی شکایت براہ راست سن ہی نہیں سکتا. لطیف کھوسا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی نظر انداز کیا. ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ٹرائل کورٹ فیصلہ کرتے ہوئے اٹھائے گئے سوالات کا بھی جواب دے. چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ کیا ہائی کورٹ کے اٹھائے گئے نکات کے جوابات حتمی فیصلے میں موجود ہیں. اس پر لطیف کھوسا نے جواب دیا نہیں ہے. سیشن جج نے مکمل طور پر ہائی کورٹ کے احکامات کو نظر انداز کیا ہے. لطیف کھوسا نے تیسرا اعتراض اٹھایا. چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے دفاع میں گواہان کی فہرست دی، مگر عدالت نے گواہان کو غیر متعلقہ قرار دے کر فہرست مسترد کر دی. ملزم کو اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی صرف 4 گواہ پیش کر رہے تھے، کوئی 40 تو نہیں تھے. ٹرائل کورٹ کے فیصلے سے چیئرمین پی ٹی آئی کے آئینی حقوق متاثر ہوئے ہیں. لطیف کھوسا نے چوتھا اعتراض اٹھایا کہ گوشوارے جمع ہونے کے 120 دن کے اندر کمپلینٹ دائر کی جا سکتی ہے، مگر یہ کمپلینٹ گوشوارے جمع ہونے کے 920 دن بعد دائر کی گئی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے سر پر ہمیشہ تلوار لٹکتی رہے. لطیف کھوسا نے 5واں اعتراض اٹھایا کہ ٹرائل کورٹ نے نہ صرف ملزم کا حق دفاع ختم کیا بلکہ خواجہ حارث کی بحث بھی نہیں سنی. خواجہ حارث کے منشی کا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے ٹرائل کورٹ پہنچنے میں تاخیر ہوئی. لطیف کھوسا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ خواجہ حارث 12 بجے ٹرائل کورٹ پہنچ گئے، مگر جج نے کہا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں. عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور آدھے گھنٹے بعد 30 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا. 12:30 بجے فیصلہ آیا اور 12:35 پر پولیس چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے پہنچ گئی. پھر لطیف کھوسا نے ایک چھٹا اعتراض اٹھایا کہ 4 اگست کو آپ کا آرڈر آیا، آپ نے قابل سماعت کا معاملہ ریمانڈ بیک کیا، مگر معذرت کے ساتھ آپ نے بھی ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ دینے سے نہیں روکا. ناظرین، یہ 1.5 گھنٹے تک لطیف کھوسا نے اپنے دلائل جاری رکھے، 6 نکات پیش کیے. الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے دلائل پھر شروع کیے تو نقطہ اٹھایا کہ ملزم 342 کے بیان میں کہتا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں گواہان پیش کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ملزم نے مانا کہ پروسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کر دیا. امجد پرویز نے دوسرا نقطہ اٹھایا کہ الیکشن کمیشن کے فارم بی پر معلومات تو ملزم نے خود دینا ہوتی ہیں، اکاؤنٹنٹ یا ٹیکس کنسلٹنٹ نے خود سے تو معلومات نہیں دینا ہوتی. یہ مس ڈکلیریشن کا کیس ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت سے عرض کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حق دفاع ختم کرنے کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری کیے تھے.
انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ امجد پرویز نے مختلف قانونی نکات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اپیل سننے والی عدالت کو درخواست گزار، شکایت کنندہ اور حکومت کو بھی نوٹس کرنا ہوتا ہے۔ تاریخ میں سزا کے خلاف اپیل میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حکومت کو نوٹس جاری نہ ہوئے ہوں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے عدالت سے درخواست کی کہ ملزم حکومت کی تحویل میں ہے، حکومت کی تحویل میں ہی سزا کاٹ رہا ہے، الیکشن کمیشن کی تحویل میں نہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ کم دورانیے کی سزا تو بغیر نوٹس کے بھی معطل ہو جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اہم ترین ریمارکس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بھی اہم ریمارکس سامنے آئے۔ توشہ خانہ کے اسی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیلوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سے مخاطب ہوتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ کیس سن رہی ہے، اس کا انتظار کریں گے۔ ناظرین، آج ہی 2 بجے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو کہا تھا کہ جو بھی ہو کوئی بھی فیصلہ دیا جائے، دیکھیں ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ کہا چیف جسٹس صاحب نے ممکن ہے ہائی کورٹ ریلیف دے دے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں کس حالت میں رکھا گیا ہے، ان کی حالت اظہار کے بارے میں آفیشلی تحریری جواب جمع کرایا جائے۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب وکلا ہائی کورٹ کے خلاف بیانات دیتے ہیں، اور وکلا کے اسی رویے پر آج خواجہ حارث نے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ خواجہ حارث نے اس سے پہلے ساتھی وکلا کو چیف جسٹس عامر فاروق پر اعتراض اٹھانے سے منع کیا تھا، اور آج ہی پاکستان بار کاؤنسل نے بھی توشہ خانہ ریفرنس میں کل چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ٹرائل کورٹ کے فیصلے پر اٹھائے گئے سوالات کو بنیاد بنا کر اسے مداخلت قرار دیا ہے۔ پاکستان بار کاؤنسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین حسن رضا پاشا نے چیف جسٹس کے ریمارکس پر کہا کہ سپریم کورٹ کے جو ریمارکس گزشتہ روز ہم نے دیکھے اور سنے، ایسا لگا جیسے پوری اپیل کا فیصلہ ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے یہ ریمارکس ہائی کورٹ کی ہموار کارروائی میں مداخلت کے مترادف ہیں۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وکیل اور قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب، پہل 2 ایشوز آپ سے ڈسکس کریں گے، یہ بھی، اور پھر صدر کا اس کو جو جوابی خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے، دعویٰ اور جواب دعویٰ، لیکن دلائل، اعتراضات اور عدالتوں سے بندی ان امیدوں میں آج بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کی منتظر ہے۔ اب ہائی کورٹ کے سامنے اس وقت آپ کے نزدیک سب سے بڑا چیلنج کیا ہے سر؟ کیونکہ جس فیصلے کو سپریم کورٹ بادی النظر میں درست فیصلہ قرار نہیں دے رہی، اس کو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کیسے صحیح مان لے گی؟ اور اگر ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو غلط تسلیم کر لیتی ہے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ ہائی کورٹ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے دباؤ پر کر رہی ہے۔ دیکھیے، یہ چمگوئیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات تو بہت واضح ہے، اشتر صاحب نے بھی آپ کے پروگرام میں کہا کہ جہاں اتنی سزا ہو، 3 سال کو ایک چھوٹی سزا تصور کیا جاتا ہے، تو یہ ایک معمول کی بات ہے کہ ایسی سزا کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، معطل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے تو کسی کے دباؤ کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس مقدمے میں تو صرف یہ نہیں ہے کہ سزا کی مدت کم ہے، اس میں جو کچھ ہوا، جس طرح گواہان کو پیش نہیں کرنے دیا گیا، یہ کہا گیا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، بات یہی تھی کہ جو گوشوارے داخل کیے گئے، ان کو جن لوگوں نے بھرا تھا وہ فائنانس کے لوگ تھے، اکاؤنٹنٹ تھے، ان کو پیش کرنا مقصود تھا کہ وہ سمجھائیں انہوں نے کیوں کسی رقم کو ایک خانے میں نہیں ڈالا، دوسرے خانے میں ڈالا ہے، تو ان کو سراسر کہہ دینا۔ اور یہ بھی نہیں ہوا کہ ان کو فی الفور کہا ہو کہ یہ غیر متعلق ہیں، پہلے کہا آپ ان کو لے آئیں۔ جب انہوں نے کہا کہ آج یہ نہیں آ سکتے، ان کو کل لے آئیں گے، کراچی سے آنا ہے کچھ صاحب لوگوں نے، تو انہوں نے کہا نہیں، پھر یہ غیر متعلق ہیں، ایک دم موقف جو ہے وہ عدالت کا بدلا۔ تو یہ بہت سے معاملات ہیں، باقی تکنیکی معاملات بھی ہیں، تو اس کیس میں تو سزا معطلی کوئی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک معمول کی بات ہوگی اگر سزا۔ مگر آپ نے اشتر اساف صاحب کو سنا، انہوں نے کہا کہ یہ اچنبے کی بات ہے، اور سپریم کورٹ جس طرح کے ریمارکس دے رہی ہے اور جس ریسلسنس ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، میں نے بھی سوال کیا، تو یہ تو ڈائریکٹلی اثر انداز ہوگا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ ریمارکس نہ بھی ہوتے تو اس مقدمے میں سزا معطلی تو بنتی ہے۔ اب یہ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے پاس چونکہ درخواستیں پہلے سے موجود تھیں، دیکھیں یہ درخواستیں سپریم کورٹ میں اس وقت دائر ہوئی تھیں جب گواہ پیش کرنے کا حق جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نے ختم کر دیا تھا، اس وقت ابھی فیصلہ نہیں آیا تھا، یہ فیصلہ بعد میں آیا ہے، یہ درخواستیں پہلے سے تھیں، اور ان درخواستوں کو اب جب سپریم کورٹ نے لیا ہے، اور صرف اس لیے یہ صورت پیدا ہوئی کہ اتنی جلدی، اتنی سرعت میں ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کر دیا، ایک دن میں، ایک دن کا موقع نہیں دیا، کہ یہ معاملہ ہوا کہ پہلے وہ فیصلہ آ گیا اور اب بعد میں یہ درخواستیں سپریم کورٹ میں سنی جا رہی ہیں، تو ٹھیک ہے، ایک یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ موقف
معقول ہے. ہے. That's why the Islamabad High Court is feeling sandwiched between the Supreme Court and the trial court, sir. مگر آج الیکشن کمیشن کے وکیل نے 1992 کے 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ کوٹ کی. انہوں نے کہا کہ شارٹسٹ سینٹنس ہے وہ 6 ماہ سے کم نہیں ہو سکتا, اور انہوں نے پھر ایگزامپل بھی دی کیپٹن صفدر کی کہ ان کو بھی 6 ماہ سے پہلے ان کی اپیل نہیں سنی گئی تھی. نہیں, انہوں نے یہ کہا, صرف نہیں, اس طرح نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی استحقاق نہیں ہے کہ اگر سزا کم ہو تو ہر صورت عدالت کو سزا معطل کرنی ہے. وہ صرف یہ بات کہہ رہے تھے کہ عدالت کی یہ ثوابدید ہے. اس طرح اشتر صاحب نے کہا کہ ثوابدید کو 99% مقدموں میں استعمال کیا جاتا ہے سزا کو معطل کرنے کے لیے جہاں سزا قلیل مدت کی ہو. وہ ساری جو بحث الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب نے آج کی وہ صرف یہ تھی کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ استحقاق نہیں ہے, لیکن بہرحال ثوابدید ہے عدالت کی, اور اس ثوابدید کو استعمال اسی طرح کیا گیا ہے کہ مختصر سزا کو معطل کر دیا جاتا ہے جہاں اور کچھ بھی نہ ہو. یہاں تو ساتھ مزید اتنے معاملات ہیں, اتنے نکات اور ہیں جن کی وجہ سے یہ سزا جو ہے معطل ہونی چاہیے. اب یہ کہ سپریم کورٹ نے کچھ مارکس کیوں دے دیے, اس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو اپنی ایک ثوابدیدی طاقت ہے یا قانون کے تحت جو ان کی طاقت ہے, اختیار ہے, وہ ختم ہو گیا ہے. لیکن یہ تو مجھے ذرا روشنی ڈالیے گا سر. دیکھیں آج لطیف کھوسا اسینشلی خواجہ حارث کے لیے فل ان کر رہے تھے, اور خواجہ حارث بھی علیحدہ ہو گئے ٹیم سے لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ سے. آج بیرسٹر گوہر بھی پیش ہوئے, آپ بھی پیش ہوئے, اور وہ مروت صاحب کا تو انفیمس ٹویٹ بھی آن ریکارڈ ہے کہ اندر سے چیزیں لیک ہو رہی ہوتی ہیں. انگریزی کہاوت بھی آپ نے سنی ہوگی, ٹو مینی کوک اسپوائل دی براth. از دیٹ سو سر؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا. دیکھیے آج بڑی مربوط بحث تھی. کھوسا صاحب نے کی ایک نقطے پہ تھوڑی سی وضاحت, میں نے کی. ایک سوال تھا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا, تو وہ ایک ججمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا ابہام رہ گیا تھا کہ وہ ججمنٹ کیا کہہ رہی ہے, تو وہ چند لمحے کچھ منٹ میں نے لیے. لیکن اس کے علاوہ یہ بہت مربوط اور ایک طرح سے مرکوز قسم کی بحث تھی, اور 5-6 نکات تھے جو بہت بنیادی اہمیت کے ہیں, اور ان نکات کی بنیاد پہ 1.5 گھنٹہ لگا دیا لطیف کھوسا صاحب نے, ورنہ شاید آج ریلیف مل ہی جاتا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے 1 گھنٹہ کوئی لمبی مدت نہیں ہوتی. 6 تھا. اوکے, اور سر اب ایک اور اہم ترین ایشو کی طرف آتے ہیں سر. الیکشن کمیشن نے جو خط لکھا ہے صدر مملکت کو, اپنے خط میں سلطان راجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ صدر 58(2) اور 48(5) کے تحت اختیارات استعمال کرتے ہوئے اسمبلی تحلیل کرے تو وہ الیکشن کی تاریخ دیتا ہے. یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ قومی اسمبلی وزیر اعظم کے مشورے پر تحلیل کی گئی, لہٰذا آرٹیکل 48(5) قابل غور نہیں رہتی. کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل ہی جی, یہ آئین سے غیر متعلق دلیل ہے. بصد احترام میں نے اشتر صاحب کو بھی سنا, نہ اس کا آئین کے متن سے کوئی تعلق ہے. جو تمام بحث الیکشن کمشنر صاحب نے یا الیکشن کمیشن نے اپنے خط میں کی, اور جو آج آپ کے پروگرام میں بھی بات ہوئی, دیکھیں ہمیں اس بات کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. پہلے ہمارے آئین کے ساتھ 1 سال سے زائد عرصے سے کھلواڑ ہو رہا ہے. آئین میں اسمبلی کو تحلیل کرنے کی اب صرف 3 صورتیں ہیں. 2 صورتیں یہ ہیں کہ جہاں وزیر اعظم مشورہ دے اور صدر مملکت اس مشورے کے اوپر اسمبلی کو تحلیل کرتے. میں پڑھ دیتا ہوں. جیسے ہوا شک 1 ہے. دیکھیں اس کی زبان ہی صرف سن لیجیے, اور اسی سے اشتر صاحب نے جو کچھ کہا اس کا جواب سامنے آ جاتا ہے. 58(1) The President shall dissolve the National Assembly if so advised by the Prime Minister. اب یہاں پہ پرائم منسٹر کا جو رول ہے وہ ایڈوائزری ہے, یعنی کہ پرائم منسٹر نے مشورہ دینا ہے, لیکن ڈیزالو کس نے کرنا ہے, وہ صدر نے ڈیزالو کرنا ہے. The President shall dissolve the National Assembly if so advised by the Prime Minister. یہ ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ جہاں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو اور اس کے بعد صدر کو یہ لگے کہ کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے ہاؤس میں, وہاں پہ بھی زبان اب آپ دیکھیے کیا ہے. Notwithstanding anything contained in clause 2 of Article 48, the President may also dissolve the National Assembly in his discretion for a vote of no confidence having been passed against the Prime Minister. No other member of the National Assembly commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly. یعنی کہ ان دونوں صورتوں میں ڈیزالو کون کرتا ہے, صدر کرتا ہے, خواہ وہ وزیر اعظم کے مشورے سے ہو یا وہ اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ کھو دینے کے بعد ڈیزالو کرے. دونوں صورتوں میں آئین یہ کہتا ہے the President shall dissolve. اب جب ہم اس زبان کو اٹھا کے آئین کے آرٹیکل 48(5) کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کوئی ابہام باقی نہیں رہ جاتا.
48(5) کی زبان اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ اس طرح سے ہے: Where the President dissolves the National Assembly, notwithstanding anything contained in Clause 1, he shall appoint a date not later than 90 days from the date of the dissolution for the holding of a general election to the Assembly. یعنی کہ دونوں جو صورتیں ہیں جن میں پریزیڈنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں، ان دونوں صورتوں سے کے متعلق یہ شک ہے. اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی. اس لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی صدر ڈیزالو کریں گے، اور ڈیزالو کا ہم نے دیکھ لیا صدر کے ڈیزالو کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا وزیر اعظم کے مشورے پہ یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد. ان دونوں صورتوں پہ اس شک کا اطلاق ہوتا ہے اور 90 دن کے اندر اندر ایک تاریخ جو ہے صدر مملکت نے متعین کرنی ہے. اور یہ موقف الیکشن کمیشن کا بھی تھا. دیکھیے جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کی گئیں جنوری میں، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ موقف اپنایا کہ چونکہ خیبر پختونخوا میں گورنر نے اسمبلی تحلیل کی تھی وزیر اعلیٰ کے مشورے کے بعد، اور پنجاب صدر کا رائٹ نہیں ہے الیکشن کی ڈیٹ دینا. جی میں عرض کروں. دیکھیے جو تیسری صورت ہے اسمبلی کے ڈسولوشن کی، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ مشورہ دیں اور گورنر یا صدر کچھ بھی نہ کریں. اس صورت میں 48 گھنٹے کے بعد اسمبلی خود بائی فورس آف لا یا فورس آف دا کانسٹیٹیوشن ڈیزالو ہو جاتی ہے. تو یہ تین صورتیں ہیں. دو صورتوں میں صدر ڈیزالو کرتے ہیں، ڈسولوشن کا نوٹیفیکیشن، تحلیل کا نوٹیفیکیشن صدر جاری کرتے ہیں. ایک صورت ہے جہاں نوٹیفیکیشن کے بغیر اسمبلی جو ہے آئین کی طاقت سے یا آئین کے عمل سے تحلیل ہو جاتی ہے. یہ تین صورتیں ہیں. دو صورتیں ہیں جہاں صدر ڈیزالو کرتے ہیں. اب الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ چونکہ پنجاب میں گورنر صاحب نے ڈسولوشن کا یا تحلیل کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا تھا اور پنجاب میں 48 گھنٹے گزرنے کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہوئی، لہٰذا پنجاب کی حد تک گورنر کو حق حاصل نہیں ہے تاریخ متعین کرنے کا. لیکن خیبر پختونخوا میں چونکہ گورنر نے تحلیل کی، اس لیے وہاں پہ وہی تاریخ دیں گے. یہ موقف تھا الیکشن کمیشن کا جس کو مانا سپریم کورٹ نے. اب اس موقف سے بالکل ایک یہ یو ٹرن الیکشن کمیشن لے رہا ہے، یہ کہہ کر کہ کسی صورت میں بھی جہاں تو اس یو ٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کی نظر میں یہاں آئینی بحران کو گہرا کون کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن. دیکھیے بالکل ایک جو سادہ صورتحال ہے جس پہ دہائیوں سے اتفاق ہے سپریم کورٹ کا، الیکشن کمیشن کا، ایک بالکل نئی بات، آج انوکھی بات انہوں نے کی جو کہ بالکل غیر متعلق ہے آئین کے متن سے. مقصد اس کا صرف یہ نظر آتا ہے کہ جو آئین کا حکم ہے صدر مملکت کو کہ 90 دن میں تاریخ مقرر کرو، اس حکم سے یہ روگردانی کرنا چاہتے ہیں. اور اب دیکھیں جو انہوں نے الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی سیکشن 57 میں، وہ امینڈمنٹ کیا کہتی ہے؟ وہ بھی ان کی تائید نہیں کرتی. دیکھیے وہ امینڈمنٹ یہ کہتی ہے صرف اتنا: سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن the commission shall by notification in the official gazette announce the date or dates as the case may be for the general election. یعنی کہ آئین کے تابع subject to the constitution. جی، اور آئین کے تابع کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ تیسری صورت ہو جو میں نے عرض کیا، جہاں صدر ڈیزالو نہیں کرتے، 48 گھنٹے گزرنے کے بعد قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، وہ صورت ہے صرف اور صرف جہاں پہ الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے کہ چونکہ اب آئین میں کسی کو طاقت نہیں دی جا رہی ڈیٹ مقرر کرنے کی. نمبر 1 آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیس الٹیمیٹلی عدالتوں کا ہی رخ کرے گا. اور دوسری بات مجھے یہ بھی بتائی دیجیے گا، کیونکہ آپ الیکشن ایکٹ کو کوٹ کر رہے ہیں، اس کی سیکشن 58 کے اندر بھی امینڈمنٹ کی گئی جس کے اندر کہا گیا ہے کمیشن میں میک سچ آلٹریشنز ان دی الیکشن پروگرام اناؤنسڈ ان دی نوٹیفیکیشن فار ڈفرنٹ اسٹیجز آف دی الیکشن اور may issue a fresh election program with fresh poll dates or dates as may be in its opinion اس کی رائے میں if it has which will be recorded in writing to be necessary. یعنی کہ جب دل کرے الیکشن کمیشن پورا الیکشن پروگرام تبدیل بھی کر سکتا ہے. نہیں، لیکن دیکھیے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے 90 دن کی حد سے. 90 دن کی حد تو آئین نے مقرر کر دی. اگر اور کوئی تاریخ بھی نہیں ہوتی تو جو 90th ڈے ہے دیٹ از الیکشن ڈے. سو 90 دن کے اندر اندر جو ہے الیکشن کمیشن کر سکتا ہے تبدیلیاں. وہ کہہ سکتا ہے نامینیشن پیپر فائل کرنے کی تاریخ فلاں ہوگی، پھر کہ اچھا نہیں ہم اس کو بدل رہے ہیں، وہ فلاں تاریخ ہوگی، اپیل دائر کرنے کی تاریخ وہ ہوگی. لیکن یہ سب کچھ اس 90 دن کے اندر ہو رہا ہے جو ایک آئینی حد ہے.
मगर सर मुझे एक बात बताइएगा, ये जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करना एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज और बड़े इंट्रिकेट स्टेप्स है ना, हमारे यहाँ एक प्रोसेस है विच कल्मिनेट्स इन द सिलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। मगर सर देखिए जो प्राइमरी स्टेजेस हैं, सलमान साहब जो प्राइमरी स्टेजेस हैं इसकी वो डिलिमिटेशन है जिसका हवाला दिया है इस खत में, इलेक्टरल रोल्स की प्रिपरेशन है, नोटिफिकेशन है इलेक्शन प्रोग्राम की, तो इधर तो सवाल गुड फेथ का आता है ना, विच इज सेंट्रल टू दिस डिस्कशन। आर यू सीइंग इलेक्शन कमीशन हैज गुड फेथ in doing all this? देखिए, अगर ये कहते हैं कि हमने इलेक्टोरल रोल्स नहीं पूरे किए हुए तो ये तो कोई बात ना हुई। इलेक्शन कमीशन कोई कल तो नहीं बना। इलेक्शन कमीशन एक मुस्तकिल इदारा है, उसका काम ही ये है कि वो इलेक्शन जो रोल्स हैं, जो वोटर्स लिस्ट्स हैं, उनको मुरतब करे। अगर उसमें कोई तब्दीली करना है, कोई शख्स 18 साल का हो गया है, उसका नाम लाना है तो वो लाए। तो इससे ये तमाम बातें जो हैं, और उनको पता था कि असेंबली की तहलील जो है वो अगस्त के महीने में होनी है। 12 अगस्त को तो बहरहाल होनी थी, इन्होंने 3 दिन पहले कर दी, 9 अगस्त को कर दी। इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में तो होने ही थे। लिहाजा इलेक्शन कमीशन कोई आज तो नहीं एक इदारा वजूद में आया जो आंखें खोल के कह रहा है कि हमें ये भी करना है और वो भी करना है। इसलिए तमाम बातें मेरी नजर में एंड लास्टली सर मेरा वक्त खत्म हो गया है। सलमान अकरम राजा साहब, सुल्तान राजा साहब का सदर मुमलिकत से ना मिलना और उसी दिन अमरीकी सफीर से मिलना, आर दीज जस्ट टेरेबल ऑप्टिक्स सर और इज जस्ट बैड फेथ? आप किस तरह देखते हैं? दीज आर टेरेबल ऑप्टिक्स। और आप ये देखिए जो सहारा लिया जा रहा है नए सेंसस का, वो बात भी बिल्कुल जो है गुड फेथ में नहीं आती। मई में सेंसस हो गया था, उसको अगस्त में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सामने रखना, बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन इसको एक लम्हे के लिए तो पीडीएम की गवर्नमेंट से भी पूछा जाए ना सर। जी, एक लम्हे के लिए अगर ये बात मान भी ली जाए तो वहां पे भी सूरत ये है कि अगर सेंसस की वजह से सूबों और इस्लामाबाद के दरमियान जो सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अगर कोई तब्दीली आना हो, उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए। आईनी तरमीम तो हो नहीं सकती। तो मुझे नहीं समझ आता कि इस नए सेंसस की बुनियाद पे अब इन्होंने क्या करना है। कोई ऐसा अमल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। लार्जली जो नया सेंसस हुआ है उसके अंदर आबादी का तनासब प्रोपोर्शन सेम ही है। सो अब जो ये डिलिमिटेशन करेगी इलेक्शन कमीशन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर करेगी। डजंट चेंज द एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स कमिंग फ्रॉम एवरी प्रोविंस द टेबल सो टू से। मगर जो टाइम लाइन्स दी जा रही हैं नाजरीन इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर फेज के लिए डिलिमिटेशन प्रोसेस के हवाले से, वो बड़े सवालात को जन्म दे रही हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो ये स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं लग रहा। एक्सटेंडेड डेट्स जो हैं, एक्सट्रीम एक्सटेंडेड डेट जो हैं वो अपना ली गई हैं। आउटगोइंग गवर्नमेंट पीडीएम की जो है उसके मोटिव्स क्या थे, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। द डिले इन इंप्रूविंग द सेंसस रिजल्ट्स बाय द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसीलिए हम आज इधर खड़े हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अहम तरीन खबर के साथ पेश होंगे। बिजली महंगी, पेट्रोल पहुंच से बाहर और रुपए की गिरावट ने स्याह तारीख रकम कर दी है। नाज़रीन, मुल्क की तारीख में पहली बार इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 300 रुपए से तजावुज कर गया है। रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला ताहाल जारी है। इंटरबैंक मार्केट में दिन के इख्तिताम पर डॉलर की कीमत बढ़कर 300 रुपए और 22 पैसे रही। गुज़िश्ता 5 निगरान हुकूमतों के दौरान मकामी करेंसी की कदर में ऑन एवरेज गिव और टेक औसतन 6% कमी हुई, जबकि मौजूदा निगरान हुकूमत के फ़कत 11 रोज में डॉलर तकरीबन 10 रुपए महंगा हो चुका है। गुज़िश्ता 5 सालों में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 57% कमी हो चुकी है। पीडीएम के दौरे इक़्तिदार में डॉलर 183 रुपए से बढ़कर 288 रुपए पर पहुंच गया, यानी कि पीडीएम की 16 माह की हुकूमत में डॉलर की कदर में 36% और तहरीक इंसाफ की 3.5 साल हुकूमत में 32% का इजाफा हुआ। डायरेक्टर मेटिस ग्लोबल साद बिन नसीर का कहना है कि हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स को ब्लैक मार्केट खत्म करने के लिए एक मजबूत हिकमत अमली पर अब अमल दरामद करवाने की जरूरत है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तलाश करना बहुत मुश्किल है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ब्लैक मार्केट प्राइस पर बआसानी दस्तयाब है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक दरामदात पर पाबंदी खत्म होने के बाद 4000 से जायद दरामदी कंटेनर्स माल रिलीज होने के इंतजार में खड़े हैं। इस हवाले से तलब में इजाफा हुआ है। IMF के दबाव पर पुरतईश मसनूआत की दरामदात की भी इजाजत दे दी गई है। गैर जरूरी अशिया की दरामद का आगाज रुपए की कदर में कमी की बुनियादी वजह है। दोस्त ममालिक की इमदाद और IMF से मिलने वाले कर्ज ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से तो बचा लिया, मगर मुल्क मुआशी अबतरी से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। आपको ताज़ा तरीन खबर देते चले, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $8 बिलियन गिर चुके हैं। डेट रीपेमेंट्स और लैक ऑफ फ्रेश इनफ्लोज की वजह से एक
مزید پریشر ڈالر سٹاک پائل میں آ چکا ہے. ہمارے ریزروز ایک بار پھر گر چکے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ $125 ملین آن اے ویکلی بیسس اس گراوٹ کو بتاتے ہوئے بتایا ہے that right now we are clocking in at $7.93 billion as of August 18. یہ آج جمعرات کو فریش ڈیٹا ریلیز ہوا ہے. تعجب یہ ہے کہ ہم ان حالات میں بھی بر وقت انتخابات سے کترا رہے ہیں جب کاروبار بند, مزدور بے روزگار, عام انسان 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے. گزشتہ روز سے کراچی تاجران نے روزگار بچاؤ مہم احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے ہیں. پیٹرول, بجلی, گیس ٹیرف میں اضافے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ٹمبر مارکیٹ کی جانب سے بجلی کے بلوں کی ادائیگیاں نہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس بجلی کے جو ہے ٹیرف میں ہم گزارا نہیں کر سکتے. بجلی کا بل نہیں بھر سکتے, گیس کا بل نہیں بھر سکتے, اسکول کی فیسیں نہیں بھر سکتے. کہاں سے ہوگا؟ وزیر اعظم پاکستان نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم بجلی کے بل نہیں بھریں گے. ٹپرا کو بھی بولیں گے کہ تم بھی ہوش کے ناخن لو, بل نہیں بھریں گے. پاکستان میں مجموعی طور پر 3 سے 4 لاکھ پاور لومز ہیں. اب تک 30 سے 35 ہزار پاور لومز مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں. اور آج ہی پاکستان کی بڑی کار کمپنی ٹویوٹا نے اپنا ایک یونٹ بند کر دیا. اینڈ وی سو ہیڈ لائنز, ہائی انفلیشن ریڈیوسز سیل آف کارز ان پاکستان, ٹویوٹا کلوزز پلانٹ. انفارچونیٹلی یہ معمول کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. اس سے قبل سوزوکی کمپنی بھی اپنی یونٹ بند کر چکی ہے. گزشتہ روز ہونے والے بجلی کی قیمت میں ایک بڑے اضافے کے بعد بجلی کا فی یونٹ 34 روپے کا ہو چکا ہے. 48 گھنٹے قبل ایک خاندان اگر ایک پنکھا, ایک بلب استعمال کرنے پر 8,000 روپے بل ادا کر رہا تھا تو اسے اب 10,000 روپے بل ادا کرنا ہوگا. حکومت نے گزشتہ بجٹ میں فی کس آمدن 35,000 مقرر کی. ناظرین, ایک شخص یہ آمدن اگر حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی جائے تو 10,000 بجلی کا بل نکال کر وہ 2 وقت کی روٹی کھانے کے قابل رہے گا؟ These are the important questions that need to be answered by the state. لیکن اس حوالے سے ہم مکمل خاموشی دیکھ رہے ہیں. ایک اینگر آف فرسٹریشن جو ہے وہ ایک برسٹنگ ببل کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اللہ نہ کرے جس طرح ارجنٹینا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اب دکانوں کے اندر گھس کے لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں because inflation is beyond 100% over there. سبق سیکھنا چاہیے. ادھر خط و کتابت کے اندر اور دعویٰ جواب دعویٰ کے اندر وقت کا ضیاع ہے, لیکن عام آدمی جس طرح پس رہا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.